پاسٹرز کی بالکل ٹھیک بات ہے، گھر میں عبادت کرنی چاہیے رمضان میں، لوگوں کو نہیں نکلنا چاہیے مسجدوں میں، نہیں اگر انہوں نے ڈسپلن کیا اور یہ پھیلا تو پھر ہم بند کر دیں گے۔ کورونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس کے ابھی اثرات آئیں گے، کوئی گورنمنٹ اکیلی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ جو ایک دم لاک ڈاؤن کر دیا نا پینک کر کے انہوں نے کراچی کے اندر، سندھ کے اندر، یہ خوف کے اندر کیا ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا، کھولنے پڑیں گی چیزیں۔ سندھ حکومت نے کورونا سے خوفزدہ ہو کر ایک دم لاک ڈاؤن کیا، اثرات سامنے آنے پر حالات مزید بگڑیں گے۔ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں مزدور طبقہ زیادہ متاثر ہوگا، 12,000 روپے پوری تصدیق کے بعد دیے جاتے ہیں۔ احساس پروگرام میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں، سب سے زیادہ پیسہ سندھ کو دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا اظہار خیال، طے شدہ نکات پر عمل نہ ہونے پر مساجد بند کرنے کی وارننگ، احتیاطی تدابیر پر عمل ناگزیر قرار۔ ملک کی خاطر شہباز شریف گلے لگا لیں، زرداری صاحب گلے لگا لیں۔ اس میں خطرہ ہے، خطرہ کیا ہے؟ ان کو اگر ساتھ لیا ہے تو میری ڈونیشنز ہی ڈراپ نہ ہو جائے، یا پھر باہر پیسے لے آئیں واپس۔ اتنی بھی کیا ناراضی، ملک کی خاطر شہباز شریف اور آصف علی زرداری کو گلے لگا لیں۔ دنیا نیوز کے اینکر پرسن کامران شاہد کا سوال، خطرہ ہے انہیں ساتھ ملایا تو کہیں فنڈز ہی ڈراپ نہ ہو جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا جواب۔ احساس ٹیلی تھون نشریات خصوصی ٹرانسمیشن میں وزیر اعظم عمران خان کی بھی شرکت، مخیر حضرات کی جانب سے دل کھول کر عطیات، بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی پیش رقم طبی عملے کے لیے حفاظتی کٹس اور کورونا متاثرین کی امداد پر خرچ ہوں گی۔ ہم جو ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں لڑنا ہے، یہ آسمانی آفت ہے، اس سے ہم لڑ نہیں سکتے، ساری احتیاط کرنی ہے۔ اگر مسجدوں میں جانے سے یہ بیماری پھیلتی ہے تو پھر اس سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے کہ جان کی حفاظت بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ جان بچانا فرض، مساجد میں جانے سے بیماری پھیلتی ہے تو اس کو روکنا ہے۔ کورونا آسمانی آفت ہے، ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، یہ لفظ اللہ کو پسند نہیں، گناہوں سے توبہ کر کے خالق کو راضی کرنا ہوگا۔ مولانا طارق جمیل کا اظہار خیال، احساس ٹیلی تھون کے اختتام پر خصوصی دعا۔ یا اللہ، اس آفت کو ہم وینٹیلیٹر سے نہیں ٹال سکتے، ویکسینیشن سے نہیں ٹال سکتے، یہ تو نے بھیجی ہے، سوئی سے ٹالے گا۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کا ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، ڈی جی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے استقبال کیا، خارجی اور داخلی محاذ پر درپیش چیلنجز پر بریفنگ، ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، عمران خان کا عزم۔ رمضان مبارک کا چاند نظر آنے کی کوئی قابل قبول شہادت موصول نہیں ہوئی۔ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ یکم رمضان المبارک 1441 ہجری 25 اپریل بروز ہفتہ کو ہوگی۔ رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا، پہلا روزہ ہفتہ 25 اپریل کو ہوگا۔ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اعلان، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار وزارت سائنس کا نمائندہ بھی اجلاس میں شریک۔ مفتی منیب الرحمان کی مساجد میں 20 نکات پر عمل درآمد یقینی بنانے کی اپیل۔ کورونا بے قابو، ملک بھر میں اب تک 228 اموات، مریضوں کی مجموعی تعداد 10,811 تک پہنچ گئی۔ پنجاب میں 4,590، سندھ میں 3,671، خیبر پختونخوا میں 1,453 اور بلوچستان میں 552 افراد متاثر۔ پنجاب میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے نئی مشاورت، رمضان المبارک میں کون کون سے کاروبار کھولے جائیں، کمشنر سے تجاویز طلب۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار عوامی مشکلات کم کرنے کے لیے پرعزم۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات، کورونا کی روک تھام کے حوالے سے اقدامات اور صنعتی عمل کی روانی پر بات چیت، ذخیرہ اندوزی روکنے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال۔
फैसले हुकूमत कर रही है, हुकूमती अकाबरीन के अंदर ही वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। खुदारा वो तजर्बा ना कीजिएगा जो दुनिया के अंदर वो तजर्बे हो चुके हैं और पाकिस्तान को आप नई तजर्बागाह के अंदर बना रहे हैं। अपील करता हूँ हुकूमत से कि खुदारा अपने फैसले को दोबारा देखें। मुक़्तदर इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इदारों से भी चाहूँगा कि वो लोग कदम आगे बढ़ाएं। उनके साथ हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट लॉकडाउन पॉलिसी को बड़ा मुअस्सर तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिलहाल कोरोना का कोई इलाज नहीं, समाजी फासला ही वायरस से बचाव का वाहिद रास्ता। हुकूमत और उलमाए किराम मसाजिद खोलने के फैसले पर नजरसानी करें। सिंध के बाद पंजाब के डॉक्टर्स ने भी मुतालबा कर दिया। लाहौर में कोरोना के मज़ीद 65 मरीज सेहतयाब। पंजाब के तमाम अस्पतालों में मुतासरीन का बेहतरीन इलाज जारी। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। यास्मीन राशिद की गुफ्तगू। महदूद हैं तो महफूज हैं। पंजाब भर में लॉकडाउन। सूबे में सहर व इफ्तार के दौरान दूध दही की दुकानें ओपन। होटल और रेस्टोरेंट मुकम्मल बंद रखने का फैसला। पाबंदियों में नरमी का नया प्लान 25 अप्रैल के बाद जारी होगा। सिंध हुकूमत का अवामी सतह पर इफ्तार दस्तरखान पर पाबंदी का फैसला। सरकारी सतह पर भी इफ्तार पार्टियां नहीं होंगी। अवामी मकामात बड़े हॉल्स में नमाज तरावी की इजाजत न देने की तजवीज़। नया हुक्मनामा आज जारी होने का इम्कान। कराची यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री कायम। रोजाना 800 कोरोना टेस्ट करेगी। 3 हफ्ते में लैब की टेस्ट सलाहियत बढ़कर 2400 हो जाएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह। लॉकडाउन के दौरान जबरदस्ती दुकानें खोलने का इक़दाम। लोगों को उकसाने का इल्जाम। कराची की मकामी अदालत ने ताज रहनुमा हमाद पूनावाला समेत 6 दुकानदारों को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। सिंध हुकूमत का कारोबारी तबके के लिए एक और पैकेज का ऐलान। प्रोफेशनल टैक्स में 25% कमी। प्रॉपर्टी टैक्स में भी 3 माह के लिए रियायत। नोटिफिकेशन जारी। हर घर एक मस्जिद है, आओ घर में मस्जिद आबाद करें। PTV पर नमाज तरावी बराह रास्त दिखाने का एहतमाम। वबा के दौर में शहरी अपने घरों में रहते हुए इबादत में शरीक हों। फिरदौस आशिक आवान की अपील। हुकूमती दावे खोखले। 25% लोगों तक भी इमदाद नहीं पहुंची। कोरोना के खिलाफ इक़दामात उठाने में ताख़ीर की गई। वायरस से निमटने के लिए संजीदगी का मुजाहिरा न किया गया तो खतरनाक नताइज बरामद होंगे। सिराजुल हक की तनकीद। पंजाब ऑल पार्टीज पार्लिमानी कमेटी का तमाम जेलों में कैदियों के कोरोना टेस्ट का मुतालबा। अरकान से बजट तजावीज़ तलब। चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में सूरत हाल का जायजा। स्मगलिंग की रोकथाम से मुताल्लिक़ ऑर्डिनेंस की मंजूरी। अनडिक्लेयर्ड रूट से गैर मुल्की करेंसी, गंदम, आटा, चीनी और चावल समेत दीगर अशिया की तरसील। स्मगलिंग तस्वुर होगी, 14 साल कैद होगी। मुल्क भर में फौरी इत्तलाक होगा। लॉकडाउन से मुआशी तरक्की बुरी तरह मुतासिर। महंगाई की शरह में कमी की वजह से शरह सूद कम की गई। मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं गवर्नर स्टेट बैंक। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस की जानिब से कोरोना के पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात का जायजा। रवा माली साल GDP खसारा 9.5 से 10% रहने का इम्कान। कर्जों के बोझ में भी इजाफा होगा। मुसाबकती कमीशन की चेयरपर्सन और मेंबरान की तकर्रुरी गैर आईनी करार।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے عہدوں سے ہٹا دیا، 1 ماہ میں شفاف انداز میں ہی نئی تعیناتیاں کی جائیں، عدالت کا حکم۔ رمضان شوگر ملز ریفرنس کی سماعت، لاہور کی احتساب عدالت نے فرد جرم عائد کرنے کے لیے حمزہ شہباز کو 4 مئی کو طلب کر لیا، لیگی رہنما کو کورونا خدشات کے باعث پیش نہیں کیا گیا۔ چیئرمین نیب کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس، 6 انکوائریز کی منظوری، لوٹی رقوم کی واپسی پہلی ترجیح، میگا کرپشن کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں، جاوید اقبال کی ہدایت۔ برطانیہ میں کورونا مزید 638 زندگیاں نگل گیا، اسپین میں آج بھی 440 ہلاکتیں، بیلجیم میں 228، ہالینڈ میں 123 اور میکسیکو میں 113 افراد جان سے چلے گئے۔ ایران میں 24 گھنٹے کے دوران 90 اموات۔ امریکہ میں بھی کورونا سے تباہی، آج اب تک 640 ہلاکتیں، مجموعی تعداد 48,000 سے بھی تجاوز کر گئی، پورے امریکہ میں 8.5 لاکھ افراد وائرس سے متاثر۔ برطانیہ میں رضاکاروں پر کورونا ویکسین کا تجربہ آج ہوگا، کارکردگی اور انسانی صحت کی حفاظت کے متعلق درست اشارے ملے تو ویکسین سال کے آخر تک دستیاب ہوگی، آکسفورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا دعویٰ۔ A lot of different calls today. I won't even tell you. Spoke with Pakistan. They would like to have some ventilators. We're going to get them some ventilators. But they all said to me one thing. It was incredible that you solved the ventilator problem because that was a big problem. کورونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو وینٹیلیٹرز فراہم کرنے کی یقین دہانی، وزیر اعظم عمران خان اور عالمی رہنماؤں سے بات چیت ہوئی، دنیا کو اس وقت وینٹیلیٹرز کی کمی کا سامنا ہے، ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں بریفنگ کے دوران گفتگو۔ السلام علیکم، دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سجاد۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی، ہیڈ لائنز آپ جان چکے، واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.